السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے سارے اعمال اور انسان کے سارے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایک نامہ اعمال بن رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ دو فرشتے ہیں جن کو قرآن کے اندر کرامن کاتبین کہا گیا ہے، بہت معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ ہمارے سارے اعمال، سارے الفاظ کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا، منہ سے نہیں نکلتا، مگر کہ ایک فرشتہ ہے جو کہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں صرف اس لیے جنم لیتی ہیں کیونکہ انسان کی زبان میٹھی نہیں ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے بہت پاورفل ٹول بنائی ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ اس سے یا خیر پھیلتی ہے یا شر پھیلتا ہے، یا محبتیں بڑھتی ہیں یا نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اس زبان کا استعمال کرنا، ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر زبان میٹھی ہو جائے گی، زبان ٹھیک ہو جائے گی، تو معاشرے کی بہت ساری خرابیاں، بہت ساری پرابلمز، بہت سارے ایشوز وہیں پہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بائی ڈیفالٹ ان کی زبان ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ بات بات پہ برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے، ظاہری طور پہ دیکھنے میں بہت اچھی شکل صورت کا انسان ہے، لیکن جب وہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو ایسے برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ اس کی جو ظاہری شخصیت ہے، جو اتنی خوبصورت شخصیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اتنی جاذب نظر ہے، ایک دم سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پرسنالٹی ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے۔ وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ کیا فرق تھا؟ صرف فرق تھا اس کے الفاظ کا چناؤ۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، بات بات پہ گالی دیتے ہیں، بات بات پہ لعنت کرتے ہیں۔ کئی دفعہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ لعنت ہوتی کیا ہے؟ لعنت اصل میں ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، یہ لعنت ہوتی ہے کہ انسان بد دعا دے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم لوگ تو زندہ ہی اللہ کی رحمت کے اوپر ہیں۔ ہمارا جو سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو۔ ہم تو رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب کوئی کسی کو بد دعا دے دے کہ تم سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے۔ ہم دیکھتے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں، بولتے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، ہمارا دماغ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کام کرتا ہے۔ کسی سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے تو بندہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ہم کسی کو بد دعا دیں کہ اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے، ہم اس کی تباہی و بربادی کی دعا کر رہے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے، کبھی کبھی والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک ماں اگر اپنے بچے کو لعنت کرے تو آپ سوچئے کہ ماں خود سے اپنے بچوں کی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر رہی ہے۔ ایک مومن میٹھی زبان والا ہوتا ہے، ایک مومن اچھے الفاظ کا چناؤ کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ما کان الفحش فی شیء الا شأنہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ جب بھی برے الفاظ، بد کلامی کسی بھی چیز کے اندر شامل ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی بے حیائی کا کام، بیہودہ کام کسی بھی چیز کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس کو عیب دار بنا دیتا ہے۔ اور جب حیا کسی چیز کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں کہ اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے، اچھے عمل کیے جائیں۔ وہ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ چیز بدصورت بن جائے گی، عیب دار بن جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی لعنت نہیں کرتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے،
مکہ مکرمہ کی زندگی دیکھ لیجئے، مدینہ منورہ کی زندگی دیکھ لیجئے، کتنی تکلیف پہنچائی گئی ان کی اپنی ذات کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے تو جائیں گے، لیکن جب موقع ملا بدلہ لینے کا، طائف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ آپ بد دعا کر دیں ان کے لیے، وہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں کی، احد میں بد دعا نہیں کی، جب دندان مبارک شہید ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر جب انتقام لے سکتے تھے بد دعا نہیں کی، سب کو معاف کر دیا۔ یہ سنت ہے، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، یہی تو دین ہے کہ ان کے کیریکٹر کو فالو کیا جائے، ان کے اخلاق کو اپنایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ خوبصورت بات کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا لا تلعنوا بلعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت کے ساتھ کسی پہ لعنت نہیں بھیجو۔ فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن تو تانے بار بار تانے دینے والا نہیں ہوتا، ایون تانے بھی نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تانے دیے جاتے ہیں، ایون گھر کے اندر ساس بہو کو تانے دیتی ہے، باقی لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، نہ ہی بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی بیہودہ کام کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی بدگوئی کرنے والا ہوتا ہے، نہ اس کے کاموں میں بیہودہ پن ہوتا ہے، نہ اس کی زبان میں بیہودہ پن ہوتا ہے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو انوانٹڈ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان کو بھی لعنت کرتے ہیں، کبھی آندھی چل گئی، کبھی بارش بہت تیز ہو گئی، لوگ ہوا کو لعنت کرنے لگ جاتے ہیں، موسم کو لعنت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ہوا کو لعنت مت کیا کرو، فإنها مأمورہ، یہ تو حکم دی گئی ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، ہوا کا تو اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جب کبھی ہوا چلتی ہے، جب بادل آتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے، نہ بادل اپنے اختیار سے آتا ہے، نہ بارش اپنے اختیار سے ہوتی ہے، نہ ہوا اپنے اختیار سے چلتی ہے، نہ اولے اپنے اختیار سے پڑتے ہیں، اس سارے، نہ زمین اپنے اختیار سے ہلتی ہے جب زلزلہ آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو سرکمسٹانسز ہیں، ہماری سراؤنڈنگز ہیں، ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے، جو بھی فینومینا ہو رہے ہیں ارد گرد، وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان پہ لعنت بھیجے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ انہ من لعن شیئا لیس له باہل رجعت اللعنت علیہ، کہ اگر کوئی کسی ایسی چیز پر یا کسی ایسے شخص پہ لعنت بھیجے جو اس کا اہل نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص نے دوسرے پہ لعنت بھیجی اور وہ بندہ شریف ہے، وہ بندہ اچھا انسان ہے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ لعنت اس کے اوپر لوٹ آتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ کسی کو بد دعا دے رہا ہے کہ دوسرا شخص، یا جو میں نے مثال دی کہ لوگ ہوا پہ، لوگ بارش پہ لعنت بھیجتے ہیں، اب یہ تو لعنت کی مستحق نہیں ہے کیونکہ تو اپنی مرضی سے چلتے ہی نہیں ہے، فإنها مأمورہ، یہ تو حکم دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو یہ چل رہے ہیں۔ تو کسی ایسی چیز پر، کسی ایسے شخص پر اگر کوئی لعنت بھیجے جو کہ اس کا اہل نہیں ہے، جو کہ اس کا مستحق نہیں ہے، اس کو بد دعا دے رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر وہ اہل نہیں ہوگا تو یہ لعنت اس بندے پہ جو کہ لعنت دے رہا ہے لوٹ آئے گی۔ یعنی ان ریالٹی، ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، یہ شخص اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے، یہ شخص خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر رہا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک اعرابی صحابی آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے، بدو صحابی تھے، دیہاتی تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان فی الجنۃ غرفا ترى ظہورها
من بطونها و بطونها من ظہورها، کہ جنت میں ایسے کمرے ہوں گے، اونچے اونچے کمرے، کہ ان کا ظاہر ان کے باطن سے نظر آئے گا اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے نظر آئے گا. ان ادر ورڈ سی تھرو ہوں گے. سبحان اللہ، صحابہ کا ایمان کا لیول، ان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امیزنگ تھی. اس زمانے میں جب کہ لوگ مڈ ہاؤسز کے اندر رہتے تھے، مٹی کے گھر تھے، کچے گھر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے گھر ہوں گے کہ وہ سی تھرو ہوں گے، ان کا ظاہر باطن سے، باطن ظاہر سے نظر آئے گا. لیکن صحابہ جس طرح سے محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح سے یقین تھا ان کی باتوں پر، بالکل کوشچن نہیں کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج کل بدقسمتی سے ہمارے اندر ایک کمزوری آ چکی ہے کہ ہم لوگ کوشچن کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج کل تو گلاس ونڈوز ہیں، بڑی بڑی گلاس ونڈوز ہوتی ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں جس میں پوری دیوار ہی شیشے کی ہوتی ہے، جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے. تو anyway نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا، تو یہ جو عرابی صحابی تھے، یہ جو دیہاتی صحابی تھے، ان کو، اور یہ صحابہ کو جنت کا شوق تھا، تو پوچھا یہ کس کے لیے ہوگی یا رسول اللہ؟ لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے ہوں گی لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی للہ باللیل والناس نیام. یہ اس کے لیے ہوں گی جو اچھی باتیں کرتا ہے، جو زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے، خوبصورت باتیں کرتا ہے، پیار کی باتیں کرتا ہے، نرم باتیں کرتا ہے، اور جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو کثرت سے روزے رکھتا ہے، اور رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی تہجد کا اہتمام کرتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی یہ خوبصورت کمرے، یہ خوبصورت رہائش کا، یہ خوبصورت رہنے کی جگہ اس کے لیے ہوگی جو خوبصورت بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے، اور جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں تو یہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ خوبصورت بات کرنا، میٹھی زبان رکھنا، لوگوں سے محبتیں بانٹنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. اور لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ بھی کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے. تو پلیز ہم اپنی زبان کو میٹھی بنائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، برے الفاظ کا چناؤ نہ کریں. ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، اس چیز کا خیال کریں، ہم لوگ احساس کریں اس چیز کا. قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے پاس پیش کیا جائے گا، ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. اور جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ انسان جب اس کتاب کو پڑھے گا، اس نامہ اعمال کو پڑھے گا، تو حیران ہو جائے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس میں لکھی ہوگی. ہر چیز کو وہ پائے گا، وہ اعمال بھی جو اس نے زندگی میں کیے، وہ باتیں بھی جو اس نے زندگی میں کیں. تو ہم سوچ سمجھ کے بات کریں، اللہ کے لیے سوچ سمجھ کے بات کریں. جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو. سوچ سمجھ کے بولیں کہ میری ان الفاظ سے دوسرے پہ کیا اثر پڑے گا. یہ سوچے پہلے انسان کہ جی جو میں بات کروں گا کسی سے، اس بات کا اس انسان کے اوپر اثر کیا پڑے گا. یہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا، اس کو راحت پہنچے گی کہ اس کو تکلیف پہنچے گی. اس چیز کو سوچنا چاہیے اور پھر بولنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ سے معاشرے میں محبتیں بھی پھیلیں گی، پیار پھیلے گا، لوگ آپس میں لوگوں کے دل جڑیں گے، نفرتیں ختم ہوں گی انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میٹھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس پہ ای میل کر سکتے ہیں deenfitrat@aryddigital.tv پر. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے آنے والے پروگرامز کے اندر. تو پلیز ایک دفعہ پھر نوٹ فرما لیجئے، deenfitrat@aryddigital.tv. انشاءاللہ تعالیٰ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کے کچھ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ کے سوالوں کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں deenfitrat@aryddigital.tv پر. یہ ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے. ایک بہت اہم سوال جو کیا گیا ہے
وہ آج کے موضوع سے ہی متعلق ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے زبان کے صحیح استعمال کے بارے میں، خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے بارے میں، کسی کو لعنت نہ کرنے کے بارے میں، کسی کو بد دعائیں نہ دینے کے بارے میں. تو ایک سوال آیا کہ کئی دفعہ والدین وہ اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں، کبھی ان کو لعنت کر دیتے ہیں، کچھ نازیبا الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں ان کے بارے میں. تو اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے سامنے بہترین مثال ہمارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور ان کی زندگی ہی دین ہے. آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. ایک بہت خوبصورت مثال سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال گزارے. اور وہ 10 سال تھے جب وہ خود 10 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ ان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر آئیں کہ آپ ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انتہائی شفقت میں اس بچے کو قبول کیا. اب 10 سال کا بچہ کیا خدمت کرتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر ایک کے لیے ویلکمنگ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی ہے، اس بچپنے میں، اس چھوٹی عمر میں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا. اف ہوتا ہے سلائٹسٹ ورڈ آف ڈسپلیجر، کہ انسان کسی چیز کو پسند نہ کرے، اس کا جو سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے، یعنی اس کے ایکسپریشن میں، اس کو ایکسپریس کرنے میں جو سب سے کم درجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اف. جیسے ہمارے پہ کہتے انہوں نے کہا مجھے اف بھی نہیں کہا کبھی، نہ ہی کبھی مجھے یہ کہا کہ انس یہ تم نے کیوں کیا، نہ ہی کبھی یہ کہا انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اب یہ آسان کام نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل کام ہے. اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بچے اونچ نیچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آئیڈیل تو یہی ہے. ایک دفعہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کام کے لیے باہر بھیجا، تو میں جب باہر گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا. اب آپ سوچیں کوئی والد اگر اپنے بچے کو باہر کھیلنے کے کسی کام کے لیے بھیجے اور وہ کام کرنے کی بجائے 7 بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں، تو لگتا تو ایسے ہی ہے فطری طور پہ کہ غصہ آئے گا. سیدنا انس کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کھیل رہا تھا، ایک دم سے کسی نے پیچھے سے مجھے پکڑ لیا، تو میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا رہے تھے. انہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا، مسکرا رہے تھے. نے کہا انس وہ کام کیا جس کے لیے بھیجا تھا؟ سیدنا انس کہتے ہیں بچے تھے، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی کرتا ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں خود ہی کر لیتا ہوں. کبھی اف بھی نہیں کہا. یہاں پہ کام نہیں ہو رہا. تو والدین کس طریقے سے بچوں کو ڈیل کریں، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے سیکھیں. بحیثیت والد، بحیثیت ایک نانا کے، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا، کس طریقے سے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کھیلے، ان کے ساتھ پیار کیا، ان کو کس طرح گود میں بٹھایا، کس طریقے سے ان کو پیار کرتے تھے، ان کو چومتے تھے. ایک دفعہ دونوں کو بٹھایا ہوا تھا شہزادوں کو، ایک طرف سیدنا حسن ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، تو ان کو چوم رہے تھے. تو ایک دیہاتی شخص بیٹھے ہوئے تھے، اور دیہاتی تھوڑے سے ان کے سخت مزاج ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو ان کو کبھی بھی نہیں چوما. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل سے اللہ تعالیٰ رحم ہی نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو بچوں کے ساتھ رحمت، بچوں کے ساتھ پیار، بچوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ان سے بات کرنا، خاص طور پہ آج کل جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، پلیز اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. پچھلے وقتوں میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ کچھ زیادہ سختی
بھی کر لیتے تھے، ان کو ڈانٹ ٹپٹ بھی کر لیتے تھے۔ آج کل جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور نرمی کا مظاہرہ کریں۔ سنت بھی ہے، لیکن میں انوائرمنٹ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ماحول کو دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کے بچے سوشل میڈیا انفلوئنسڈ بچے ہیں، کس طریقے سے ان کے پاس ہر چیز کی ایکسیس ہے، کس طریقے سے ان کے دماغوں کے اندر کنفیوژنس شیطان نے بٹھا دی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ آج کل کے بچوں کو شیطان متنفر کرتا ہے، ان کے دماغوں میں ڈاؤٹس کریٹ کر رہا ہے، شکوک و شبہات ڈال رہا ہے، وساوس ڈال رہا ہے۔ آج کل کے بچوں کو اگر ہم ایسے ہینڈل نہیں کریں گے تو آج کل کے بچے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، لیکن وہ دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کیے جائیں جس پہ شیطان کو موقع ملے کہ وہ ان کو دور لے جائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، پلیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا کہ کئی دفعہ مائیں اپنے بچوں کو گالیاں بد دعا بھی دے دیتی ہیں، تو کیا وہ بد دعا ان کے لیے قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، عموماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ والدین کی بد دعائیں اولاد کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ عمومی سنت اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اکثر کی میں بات کر رہا ہوں، اکثر والدین اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ ان کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہوتا تو وہ بچوں کو بد دعا بھی دے دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ والدین اپنے بچوں کے لیے برا نہیں چاہ رہے، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے غصے سے بے قابو ہو کر اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیے۔ لیکن ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جن کو قبولیت دعا کا وقت کہا جاتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے بحیثیت مسلمان، کچھ اوقات قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں، کچھ جگہ قبولیت دعا کی جگہ ہوتی ہیں، جیسے حرم شریف قبولیت دعا کی جگہ ہے، عرفات کا میدان قبولیت دعا کی جگہ ہے، اور کچھ اوقات جیسے اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت دعا کا وقت ہے، جب بارش ہو رہی ہو قبولیت دعا کا وقت ہے، وغیرہ بہت سارے ایسے اوقات جس حدیث مبارکہ میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ اگر وہ بد دعا جو کوئی ماں یا باپ اپنے اولاد کو دے، عموماً جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ قبولیت دعا کا وقت ہو اور قبولیت دعا کے وقت میں وہ دعا منو ان ایسے ہی ایز سچ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو یہ ماں یہ باپ یہ پچھتاتے ہیں بعد میں۔ ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ والدین نے، ماں نے غصے میں آ کر اپنے بچے کو بد دعا دی، اور بعد میں وہ بچہ اس بد دعا کے نتیجے میں، لگتا تو ایسے ہی ہے ظاہری طور پہ، باقی اصل بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ماں نے اپنے بچوں کو بد دعا دی تھی ویسے ہی اس کی زندگی میں کچھ حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں کہیں کہ اس ماں نے اس وقت اپنے بچے کو بد دعا دی تھی اپنے غصے میں آ کے، جبکہ قبولیت دعا کا وقت تھا اور اس وقت وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ بچہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا زندگی کے اندر۔ اگر بچے کا کوئی قصور نہیں تھا تو وہ ہر دنیا میں امتحان تو آتے ہیں، انسان جب صبر کرتا ہے امتحان پہ تو ظاہری بات ہے کہ اس کو اجر ملتا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ ماں یہ باپ جس نے اپنے بچوں کو بد دعائیں دی تھیں، اب وہ دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو پریشانی میں، تو بچوں کی پریشانی کہاں دیکھی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ پریشان تو یہ والدین خود ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز بھول جاتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری اسی بد دعا کا نتیجہ ہے جو کہ میں نے بچپن میں اپنے بچے کو دی تھی، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف غصے میں بے قابو ہونا۔ تو والدین کو بھی چاہیے اپنا غصہ قابو میں کریں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے سیکھیں، کس طریقے سے انہوں نے بچوں کو ہینڈل کیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ان کی اچھا سلوک، اپنے نواسوں کے ساتھ بہترین سلوک، باقی بچوں کے ساتھ بہترین سلوک، کس طرح سے بچوں سے پیار کرتے تھے، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پلیز
اپنی زبان کو قابو میں کریں، غصہ آئے غصہ کو قابو میں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ غصے کو قابو کرنے کے بارے میں بھی ایک کسی آنے والے ایپیسوڈ کے اندر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق والا بنائیں، بہترین میٹھی زبان والا بنائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائیں، محبت کرنے والا بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔